کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ ایک معمولی سے گھرانے کا جوان بیٹا جو نہ کسی تخت پر بیٹھتا ہے نہ تاج پہنتا ہے کس طرح دنیا کی سب سے عظیم اسلامی سلطنت کی بنیاد کا سبب بن جاتا ہے؟ یہ داستان ہے ارطغرل غازی کی، ایک ایسے مرد مجاہد کی جس کا ذکر کسی پرانی کتاب میں نہ تھا، مگر جب وہ اٹھا تو پوری تاریخ نے اس کے قدم چوم لیے۔ ارطغرل وہ سپاہی تھا جو جنگلوں میں تلوار نہیں، یقین سے راستہ بناتا تھا۔ وہ نہ کوئی بادشاہ تھا نہ سردار، لیکن اس کی سوچ نے سلاطین کے ایک نئے عہد کا آغاز کیا۔ ارطغرل کا تعلق قبیلہ قائی سے تھا، ایک ترک خانہ بدوش قبیلہ جو برسوں سے اپنی شناخت، اپنا وطن ڈھونڈ رہا تھا۔ چاروں طرف سے منگولوں اور صلیبیوں کا خوفناک خطرہ تھا۔ اس کے والد سلیمان شاہ قبیلے کے سردار تھے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو ظلم، ہجرت اور صبر کا سبق دیا۔ جب ارطغرل نے بچپن میں اپنی قوم کو بھوکا، بے گھر اور مظلوم دیکھا تو اس نے دل میں عہد کیا، میں صرف اپنا نہیں سب کا انصاف بنوں گا۔ جوان ہوتے ہی اس نے منگولوں کے خلاف اپنی پہلی جنگ لڑی، وہ منگول جو اس دور کی سب سے ہولناک فوج سمجھے جاتے تھے، جن کے ہاتھوں شہر جلتے، انسانیت رو دی جاتی۔ ارطغرل کے پاس نہ کوئی عظیم فوج تھی نہ دولت، مگر اس کے پاس تھا اللہ پر کامل ایمان۔ ہر مارکے سے قبل وہ بس یہی دعا کرتا، یا رب اگر میں حق پر ہوں تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ اور پھر ہر جنگ میں اس نے ثابت کیا کہ ایمان ہر تلوار، ہر سلطنت، ہر لشکر سے بڑا ہوتا ہے۔ اس راہ میں اس کی روشنی بنی حلیمہ سلطان، جو صرف اس کی زوجہ نہیں، اس کی روح کا سکون تھی۔ جب وہ زخمی ہوتا، حلیمہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتی، تم صرف میرے لیے نہیں لڑ رہے، تم انصاف کی جنگ لڑ رہے ہو۔ ان کا رشتہ صرف محبت نہیں، ایک مقصد تھا، عدل و انصاف پر مبنی نظام کا قیام۔ ارطغرل نے دوستی کو عبادت کا درجہ دیا۔ ترگت الپ، بامسی بیرک اور دوغان الپ جیسے وفادار ساتھیوں نے ہر مارکے میں اس کا ساتھ دیا۔ ان دوستوں نے جان تک قربان کر دی، لیکن حق کا دامن کبھی نہ چھوڑا۔ ارطغرل کے لیے دوستی صرف ساتھ چلنے کا نام نہ تھا، یہ ایک عہد تھا۔ اگر ایک ہی گرے گا دوسرا اسے اٹھائے گا، لیکن ظلم کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ جنگیں لڑتے، سفر طے کرتے، ارطغرل آخر کار قبیلے کو لے آیا سوغوت، ایک چھوٹا سا علاقہ جسے اس نے امن و عدل کا مرکز بنا دیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے اسلامی طرز حکومت کی بنیاد رکھی گئی، جہاں قانون سب کے لیے یکساں تھا اور مظلوم کی صدا سلطان تک پہنچتی تھی۔ یہی وہ مکان تھا جہاں بادشاہوں کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ لیکن ارطغرل نے کبھی تاج نہ پہنا، کیونکہ اس کے نزدیک سب سے بڑا رتبہ تھا اللہ کا بندہ اور اس کے بندوں کا خادم بننا۔ ارطغرل کا بیٹا عثمان اسی سوغوت میں پیدا ہوا، وہی عثمان جس کے ہاتھوں عثمانی سلطنت کا آغاز ہوا۔ مگر اگر ارطغرل نہ ہوتا تو وہ سلطنت محض ایک خواب ہی رہ جاتی۔ ارطغرل نے اپنی آخری سانسیں سوغوت میں لی، اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا کہ اس نے اپنا مشن مکمل کر لیا۔ اس کا مزار آج بھی سوغوت میں ہے، لیکن اس کا اصل مزار لوگوں کے دلوں میں ہے۔ ہر وہ شخص جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ارطغرل اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی تلوار اب کسی ہاتھ میں نہیں، لیکن اس کا پیغام ہر زبان پر ہے۔ اور آج جب دنیا خود غرضی، نفرت اور فساد کی آگ میں جل رہی ہے، ارطغرل ہمیں یاد دلاتا ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہی اصل ایمان ہے، اور عدل کے لیے جینا ہی اصل جہاد ہے۔